السلام علیکم دوستو، آج ذکر کرتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام کا، کیونکہ آج آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ آپ کا روضہ مبارک مشہد مقدس ایران میں واقع ہے۔ جہان بھر کے لوگ اپنی حاجات لے کے امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک پہ جاتے ہیں اور اپنی حاجات امام علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو پروردگار عالم ان مومنین کی دعائیں قبول کرتے ہوئے ان کی حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ اگر ہم امام علی رضا علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کریں تو امام علی رضا علیہ السلام کے روضے پہ ہر روز کرامات اور معجزات رونما ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ بیماروں کو شفا ملتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل رہا ہے، اور جو شخص بھی آپ کے روضے پہ گیا ہے اور اس نے صدق دل سے دعا مانگی ہے تو پروردگار نے اس کی دعا کو قبول کیا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک پہ جانے والے مختلف لوگ مختلف دعائیں مانگتے ہیں، جو کوئی حاجت لے کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو قبول کرتا ہے۔ اگر ہم ذکر کریں ایک فرانسیسی انجینئر کا، تو وہ فرانسیسی انجینئر جو امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک پہ فقط اور فقط سیر کی غرض سے آیا تھا، یعنی ایران کو وہ بطور سیر و سیاحت کی نیت سے ایران میں آیا تھا، اور جب وہ مشہد مقدس پہنچا تو اس نے امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ کی زیارت کی خاطر اس دروازے سے داخل ہوا جس دروازے سے زیادہ بیمار، مریض اور دیگر لوگ جو اپاہج ہوتے ہیں وہ اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں، کیونکہ اس دروازے سے امام علیہ السلام کا گنبد صاف دکھائی دیتا ہے۔ یہ انجینئر بھی اسی دروازے سے امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک میں آپ کے حرم میں داخل ہوتا ہے۔ جو ہی اس کی نظر روضے پہ پڑتی ہے تو یہ ساتھ اپنا جو اس کا ترجمان تھا اسے پوچھتا ہے کہ یہ روضہ کس کا ہے؟ تو ترجمان کہتا ہے کہ یہ روضہ اس شخصیت کا ہے، اس ہستی کا ہے جو خداوند عالم کے ہاں بہت زیادہ برگزیدہ ہے۔ تو یہ زیارت کی غرض سے جب آگے جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ وہ لوگ ملتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ کے بیٹھے تھے، منتیں مان رہے تھے کہ پروردگار عالم ان کو شفا عطا فرمائے۔ جب یہ وہاں پہ ان لوگوں کو دیکھتا ہے کہ یہ رسیوں سے باندھ کے بیٹھے ہیں تو یہ اپنے ترجمان سے پوچھتا ہے کہ یہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو رسیوں سے کیوں باندھا ہوا ہے؟ تو وہ ترجمان کہتا ہے کہ انہوں نے اس لیے اپنے آپ کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے کہ یہ اس بزرگ ہستی کے سامنے اپنے آپ کو حقیر ثابت کر رہے ہیں اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے ہاں برگزیدہ شخصیت ہیں، تو یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ کسی کے ہاں کوئی اپاہج ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے رہا ہے، اور اگر کسی کے ہاں بیٹا یا اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی حاجت برآوری کر رہا ہے۔ جب یہ دیکھتا ہے تو یہ بے ساختہ ایک رسی کو پکڑتا ہے اور اپنے آپ کو باندھ دیتا ہے، تو ساتھ کھڑا ہوا ترجمان اسے پوچھتے کیا آپ کو لا علاج کوئی مرض ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں ہے، مگر میرا ایک بیٹا ہے جو فالج کا مریض ہے اور وہ معذور ہے۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ یہاں تو لوگ مریضوں کو لے آتے ہیں، آپ کا بیٹا تو یہاں پہ نہیں آیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ شخصیت بزرگ ہیں پروردگار عالم کے ہاں تو پھر مجھے بیٹا لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شفا ضرور دیں گے۔ یہ آدمی دعا مانگتا ہے اور تھوڑی دیر بعد دعا مانگتے ہوئے یہ گڑ گڑانے لگتا ہے اور پھر اپنے ہوٹل کے طرف چل پڑتا ہے۔ جب یہ ہوٹل کے اپنے روم میں جاتا ہے تو یہ اپنے آپ میں خوشی محسوس کر رہا ہے کہ میں نے دعا مانگی ہے اس ہستی کے ہاں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ برگزیدہ ہے، تو یقیناً میرے بیٹے کو شفا ملے گی۔ اب یہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اسی خوشی میں اپنے گھر کال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب یہ فون ملاتا ہے تو اس کی بیوی فون اٹھاتی ہے اور وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہوتی ہے، مگر یہ جلدی میں ہوتا ہے۔ اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ اس کو بتاتا ہے کہ میں آج ایک ایسی شخصیت کے روضے پہ گیا تھا، ایک ایسی بزرگ ہستی کے روضے پہ گیا تھا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ برگزیدہ ہے، اور میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی ہے۔ ادھر اس کی بیوی بہت زیادہ خوش ہے اور وہ چاہ رہی ہے کہ میں اس کو کوئی بات بتاؤں، مگر یہ اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ وہ 2-3 مرتبہ اس کی بات کاٹنا چاہتی ہے، اور یہ اپنی بات کو رواں رکھتا ہے، جاری رکھتا ہے اور اپنی بات مکمل طور پہ اس کو بتاتا ہے۔ ادھر وہ بیوی اس کے انتظار میں ہے کہ یہ بات ختم کرے اور میں اس کو بتاؤں۔
جب یہ بات ختم کرتا ہے تو اس کی بیوی خوشی سے وہ اس کو یہ بات بتاتی ہے کہ اگر آپ میری بات سن لیں تو میں بھی آپ کو ایک خوشی کی بات بتانے والی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک شخص ہمارے دروازے پہ آیا تھا کہ جس نے آ کے دستک دی تھی اور اس نے اجازت چاہی تھی کہ کیا میں آپ کے گھر داخل ہو جاؤں۔ تو جب میں نے دروازہ کھولا تو اس شخص کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ میں بے ساختہ اس کو گھر میں اندر داخل ہونے کی اجازت میں نے دے دی۔ جو ہی وہ شخص اندر داخل ہوتا ہے تو وہ سیدھا ہمارے اس بیٹے کے روم کی طرف جاتا ہے جو فالج کا مریض ہے اور معذور پڑا ہے۔ تو یہ بیوی اس شخص کو کہتی ہے کہ وہ سیدھا ادھر جب جاتا ہے ان کے بیٹے کے روم کی طرف تو جا کے اس کو دونوں بازو سے پکڑ کے کھڑا کرتا ہے اور اسے کہتا ہے آپ ٹھیک ہو، آپ چلنا شروع کرو۔ تو وہ بیوی کہتی ہے کہ ہمارا بیٹے نے چلنا شروع کر دیا ہے اور اس کو شفا مل گئی ہے۔ تو پھر وہ بیوی کہتی ہے کہ میں نے اس سے جاتے ہوئے پوچھا ہے کہ آپ ہیں کون؟ تو وہ شخص مجھے جاتے ہوئے یہ بتا کے گیا ہے کہ میں مشہد سے آیا ہوں اور میرا نام علی رضا ہے۔ تو دوستو یہ ایک کرامت ہے امام علی رضا علیہ السلام کے روضے پہ دعا مانگنے والوں کی۔ جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، مریضوں کو شفا یابی ہوتی ہے، بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار ملتا ہے، حتیٰ کہ جو بھی مشکل لے کے جاتا ہے اپنی مشکلات آسان کر کے آتا ہے۔ تو آج امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی مشکلات امام علی رضا علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کریں، تو پروردگار عالم ضرور ہماری حاجات کی برآوری کریں گے اور ہماری حاجات ضرور بھی ضرور پوری ہوں گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔